السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اچھا رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوالوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ بہت جلد انشاءاللہ زندگی میں سکون کیسے حاصل کریں، اس سے متعلق ایک ورکشاپ میں شروع کرنے جا رہا ہوں جو انشاءاللہ 5 دن کی رہے گی، اور اس میں گرلز اینڈ بوائز سب شرکت کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ زندگی میں سکون کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی زندگی میں سکون نہیں ہے، بے چینی ہے، پرابلمس ہیں، ٹینشنز ہیں۔ پرابلم اور ٹینشن تو ہوتی ہیں، لیکن ان پرابلم اور ٹینشن کے بیچ میں ایک دلی سکون آدمی کو حاصل ہو، وہ نہیں مل پا رہا ہے۔ لوگ موویز دیکھتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، پارٹی کر رہے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ ایمان والوں کو کم از کم یہ بات سمجھنا چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو جو دلوں کو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ تو اس ورکشاپ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے گی، ذکر و اذکار کروائے جائیں گے تاکہ بے سکونی ہمارے دلوں سے دور ہو۔ 7417810799 پر آپ واٹس ایپ SMS کر کے اپنی سیٹ بک کر سکتے ہیں۔ سیٹس جو ہیں وہ لیمیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے جناب والا، آج مجھے تھوڑا سا کہیں جانا ہے جس کی وجہ سے ہمارا سنڈے ایپیسوڈ تھوڑا سا شارٹ رہ سکتا ہے۔ پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ ثنا خان نے پوچھا ہے، اور انہوں نے پوچھا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے 2 سوال ہیں۔ اگر غصے میں ایک ساتھ 3 بار طلاق بول دیا شوہر نے تو کیا طلاق ہو گئی؟ اور پھر وہ معافی مانگے تو معاف کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں دونوں، یا کچھ اور راستہ ہے؟ دیکھو بھائی، طلاق وغیرہ کے مسئلے بڑے ٹپیکل ہوتے ہیں۔ ایک طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ میاں بیوی کے بیچ کا ہوتا ہے، 2 خاندانوں کے بیچ کا مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ بڑے حساس مسئلے ہوتے ہیں، سینسیٹیو مسئلے ہوتے ہیں۔ اس پہ صرف سوال سن کر آپ کا میں جواب نہیں دے سکتا، ہے نا، کیونکہ طلاق کے مسئلے سے 2 فیملیز جڑی ہوتی ہیں، میاں بیوی جڑے ہوتے ہیں، تو یہ صرف انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے، یہ 2 لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس لیے آپ اس مسئلے میں اپنے علاقے کے شہر مفتی صاحب یا شہر قاضی صاحب سے ملاقات کریں اور ان سے ڈائریکٹلی جا کے اس مسئلے کے بارے میں معلوم کریں۔ اس سوال کا جواب میں فی الحال آپ کو یوٹیوب پر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کبھی میں آپ کا سوال نہیں ہوگا تو نارمل ایسے ہی میں طلاق کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ طلاق ایسے ہو جاتی ہے، ایسے نہیں ہوتی ہے، اور اس کا یہ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ابھی آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب یوٹیوب پر نہیں دے سکتا۔ آپ کو اپنے شہر کے شہر قاضی اور شہر مفتی صاحب سے ملنا پڑے گا۔ کچھ مسئلے جو ہوتے ہیں نا، جو گھریلو مسئلے ہوتے ہیں، وہ شہر قاضی اور شہر مفتی سے ہی معلوم کرنا چاہیے، خاص طور پر آج کل کے نازک حالات میں۔ آپ کیا معلوم کر رہے ہیں اور ایکچوئل میں ہوا کیا تھا، ہے نا؟ اب پتہ چلے کہ میں نے تو جواب دے دیا، اس جواب کو آپ جان کر سب کچھ سب پر اپلائی کر دیں اور ہوا کچھ اور تھا۔ تو اسی لیے جب یہ 2 لوگوں سے جڑا مسئلہ ہے تو 2 لوگوں کا جڑا ہوا مسئلہ اس کو میں سوشل میڈیا پر فی الحال ہماری جو انڈیا کی سچویشن ہے اس کے حساب سے آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ شہر قاضی یا شہر مفتی صاحب سے اس مسئلے کا حل جا کے معلوم کریں۔ نمبر 2، فرض کی نماز قضا ہو جائے تو پہلے اسے پڑھیں یا جو پہلے کی قضاء عمری پڑھیں؟ اچھا دیکھیے، فرض کی نماز قضا ہو جائے تو پہلے اسے پڑھیں یا جو پہلے کی عمری قضا پڑھیں؟ پہلے کی عمری قضا پڑھیں۔ اچھا، کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کی چوائس ہے۔ آج کی نماز مان لیجیے آپ کی فجر کی نماز قضا ہو گئی تو بہتر تو یہی ہے کہ آج کی سب سے پہلے پڑھ لیں، تاکہ وہ ابھی آج ہی کی نماز ہے تو بہتر یہی ہے آج کی آج ہی پوری کر لو آپ۔ باقی آپ کی چوائس ہے کہ آپ پہلے کی قضا نمازیں پڑھیں یا آج کی پڑھیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن بہتر یہی ہے، آسان بھی یہی ہے کہ آج جو نماز میری قضا ہو گئی میں پہلے اس کو ہی پڑھ لوں، ٹھیک ہے؟ چلیے، اچھا، جنتر منتر سے متعلق بھی بہت سارے لوگ سوال پوچھ رہے تھے کہ سونم وانگ چک کے بارے میں اور جنتر منتر پہ جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس کے سلسلے میں۔ تو دیکھیے، میں نے پہلے بھی یہ بات آپ لوگوں سے کہی ہے، پھر بول رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں داڑھی، ٹوپی، مسلمان، قرآن، نماز، یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو میڈیا جو ایکچول مدعے ہوتے ہیں
ان کو ہٹا کر ہندو مسلمان کے مدعے کو ہی سامنے شو کرا دیتا ہے، اور جو ایکچول چیز ہوتی ہے اس کو نہ دکھا کے ہندو مسلمان میں ہی الجھا دیتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ کتنی بار، ایک بار نہیں بلکہ ہم کئی بار دیکھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، مسلمانوں کی آڑ میں اور مسلمانوں کے کچھ بیان توڑ مروڑ کر پیش کر کے، اور وہ جانتے ہیں کہ بلوا کر زبردستی، آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کو خراب کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میری تو یہی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنتر منتر پر جو کچھ چل رہا ہے، مسلمان کم از کم اس سے بہت پیچھے رہیں، بہت پیچھے رہیں، بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کر حمایت کا اظہار نہ کریں، یہ میری درخواست ہے۔ جیسے کہ کچھ ماشاءاللہ سمجھدار جو لوگ ہیں تو جنتر منتر پہ جا رہے ہیں، وہاں سب سے ملاقات وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن جو مین فیس ہے نا وہ آپ کو نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ مین فیس نہیں بننا ہے، میڈیا کے سوالوں کے جوابات دینے سے بچنا ہے۔ بھیا اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے آپ سوالوں کے جواب لو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی نماز کو بھی ایشو بنا کر پھر ایک پوری کھچڑی پکا دی جاتی ہے۔ اسی لیے میں نے تو بہت پہلے بھی کئی لوگوں سے کہا ہے، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، جیسے بہت ساری ویڈیوز جنتر منتر کی دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ایک بڑے میاں وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو کسی نے بنایا مسلمان نے کہ دیکھو ہندو مسلمانوں کا بھائی چارہ، گنگا جمنا تہذیب۔ تو اس طرح کی ویڈیو بھی نہ بناؤ، اور آپ کو اگر نماز پڑھنی ہے تو جنتر منتر پر نماز نہ پڑھو۔ آپ جانتے ہو کہ میڈیا پھر اس کو کیسے اٹھاتا ہے اور کیسے پھر پھینکتا ہے رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ ہندو مسلمان کا اینگل کسی بھی طرح سے نکلنے نہ پائے، اس کی کوشش آپ کو کرنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو بالکل مین فیس پر نہیں آنا ہے، پیچھے ہی آپ کو رہنا ہے بس۔ اسی لیے کھانا بانٹنے والے جو بھائی جنید ہیں، ان کے لیے بھی میں نے یہی کہا تھا کہ بھیا ہٹو بچو کرو، بس اتنا ہی کام کرو جس سے جو ہے نا، اب جنید چونکہ مین فیس پر آئے ہو، کھانا بانٹ رہے ہیں، اچھی بات ہے کھانا بانٹنا، لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کی داڑھی ٹوپی کو پھر جو ہے نا جنتر منتر کا جو مین پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس سے ہٹا کے کس طرح سے ریئیکٹ کیا جا رہا ہے، اور لوگ کر بھی رہے ہیں۔ تو میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو سی جے پی کی جو لڑائی ہے، اس کی سی جے پی کی جو لڑائی ایجوکیشن کے سلسلے میں ہو رہی ہے، اس کو وہی بنا رہنے دو۔ کوئی بھی ایسا ایشو میڈیا کے ہاتھ مت دو کہ وہ رائی کا پہاڑ بنا دے، رسی کا سانپ بنا دے، اور ہندو مسلمان کی اس میں کوئی اسمیل بھی آنے پائے، اور اس کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، سمجھداری بھی یہی ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اچھا جناب والا، دوسرا کویسچن ہے ڈریم ڈیریز کا۔ مفتی صاحب، اینزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کا کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ مجھے برے خواب آتے ہیں اور اس کے بعد سے میں ہفتوں تک اس کے بارے میں سوچ کر ڈپریشن میں رہتی ہوں، اس سے میری زندگی عبادت دونوں پر ہی بہت برا اثر ہوتا ہے۔ مجھے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ایک پرسکون زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اینزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، پہلے تو آپ سوچنا بند کیجئے۔ جو آپ کو برے خواب آتے ہیں، آپ ان برے خواب کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں، بار بار سوچتی رہتی ہیں، تو ڈپریشن اور اینزائٹی والے مریضوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچنا بند کرو۔ ہمارے ایک کزن ہیں تو وہ بہت سوچتے ہیں، شروع سے ان کے سوچنے کی عادت ہے، تو میں ان کو بھی یہی بولا کرتا تھا، جتنا آپ سوچو گے اتنا آپ ٹینشن میں رہو گے، اور سوچنے سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بزی کرنا پڑے گا، کیونکہ سوچ آتی ہی تب ہے جب میرے پاس کرنے کو کوئی کام نہ ہو۔ اسی لیے آپ اپنا پورا دن بزی رکھیے، نہیں آپ کو جاب کرنی تب بھی جاب کر لیجئے، نہیں آپ کو کوئی کام کرنا تب بھی آپ کوئی کام کر لیجئے، بزی رکھیے اپنے آپ کو۔ جب صبح سے شام تک آپ بزی رہو گے نا تو یہ مائنڈ تھک چکا ہوگا، اس کو سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا، اور آپ اتنے تھک چکے ہوگے کہ آپ کو سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا، آؤ گے سو جاؤ گے۔ تو پہلی چیز جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو بزی رکھیے۔ بزی رکھنے کے ساتھ ساتھ اگر کبھی مائنڈ میں وہ سوچ آ بھی رہی ہے بار بار، اگنور کیجیے، کرنا آپ کو ہی پڑے گا۔ کوئی ایسی دوا نہیں بنی کہ کچھ کرے بغیر کام ہو جائے، کرنا آپ کو پڑے گا۔ ہاں، اب یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو نمازوں کا اہتمام کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے، گناہوں سے بچنے کی خاص طور پر کوشش کیجیے، اور جو تھوڑا بہت وقت ملے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ اسپینڈ کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ،
اپنے والدین کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، ہے نا، اچھا سنیے، اچھا بولیے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے، انشاءاللہ اینزائٹی اور ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ اینزائٹی اور ڈپریشن میں مبتلا لوگ نہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، نہ ان کا کرنے کو کچھ جی چاہتا ہے، بس وہ سوچتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی بات کو بار بار سوچ رہے ہیں، تو اس سے تو حل نہیں نکلنے والا نا، آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں تنہا نہیں رہوں گا، میں کچھ نہ کچھ کام کروں گا۔ آپ کو جب اپنی فکر ہے، آپ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایکٹیویٹیز کرنا پڑیں گی۔ اور اس پر ڈپریشن سے نکلنے کا میری ایک ویڈیو بھی ہے پورا، وہ ویڈیو دیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ثنا خان پوچھ رہی ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اچھا یہ تو ہو گیا ان کا سوال۔ نابیہ سیفی کہہ رہی ہیں مفتی صاحب میں علماء بننا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں؟ علماء تو کوئی نہیں بن سکتا، میں بھی علماء نہیں بن سکتا۔ علماء پلورل ہے، بہووچن ہے، اور عالم یہ سنگولر ہے، تو علماء مطلب بہت سارے عالم بننا چاہتی ہوں میں، تو آپ تو ایک ہی ہو نا، بہت سارے عالم کیسے بن جاؤ گی؟ ہاں آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا عالمہ بننا چاہتی ہوں۔ عالم مطلب میل کے لیے اور عالمہ مطلب فیمیل کے لیے۔ اچھا ایسے بہت سارے آن لائن کورسز بھی چل رہے ہیں آج کل کے، گھر بیٹھے عالمہ بنیے۔ تو اس سلسلے میں آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ گھر بیٹھے جیسے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، کیا ایسا پاسبل ہے کہ کوئی MBBS ڈاکٹر گھر بیٹھے بن جائے؟ کیا ایسی کوئی یونیورسٹی ہے جو یہ ایڈورٹائزمنٹ اپنا کر رہی ہو کہ گھر بیٹھے MBBS ڈاکٹر بنیے؟ ایسا ہے نہیں ہے نا، کہیں نہیں ملے گا آپ کو، پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ اچھا کہیں ایسا ہے کہ گھر بیٹھے آپ ہائی اسکول کر لیجئے، ایسا ہے کہ کہیں گھر بیٹھے آپ انٹر کر لیجئے، لیکن دین کا بیڑا ایسا غرق کر کے رکھا ہوا ہے کہ گھر بیٹھے عالم بنیے، گھر بیٹھے عالمہ بن جائیے، کیونکہ اب سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، تو صاحب پیسہ بھی کمانا ہے، فیم بھی کمانا ہے، اور جناب والا نام بھی کمانا ہے، چلو گھر بیٹھے عالمہ بناؤ۔ گھر بیٹھے عالمہ نہیں بنا جا سکتا، ہاں گھر بیٹھے دین کا علم ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے، گھر بیٹھے دین کا علم ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ کو یہ لکھا ملے گھر بیٹھے عالمہ بنیے، تو ان کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ گھر بیٹھے دین کا علم حاصل کیجئے، حرام حلال، دین کی موٹی موٹی باتیں، نماز کا طریقہ، وضو، غسل وغیرہ وغیرہ، دین کی کتابوں کے نام، تفسیر، ترجمہ، یہ سب تھوڑا بہت سیکھ لیجئے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ تھوڑا سا اٹریکٹ کرنے کے لیے، تاکہ آپ جو لوگ علم کا شوق رکھتے ہیں وہ ایک دم سے، کیونکہ عالمہ بننے کی چاہت، عالم بننے کی چاہت کہ صاحب ایک مجھے ڈگری مل جائے گی، پھر کیونکہ ایک سرٹیفکیٹ بھی پھر بعد میں دیا جاتا ہے، تو یہ صرف جو ہے نا بس ایک لالی پاپ ہے۔ تو آپ کسی بھی سینٹر سے جڑیں، کسی سے بھی عالمہ اور عالم کا کورس کریں، لیکن یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مکمل عالم آپ گھر بیٹھے نہیں بن سکتے، مکمل عالمہ آپ گھر بیٹھے نہیں بن سکتی ہیں۔ اسی لیے میں نے آج تک اس کا ایسا کوئی کورس کوئی آپ کے سامنے نہیں رکھا کہ گھر بیٹھے عالمہ بنی ہے، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے عالمہ بنی نہیں جا سکتا، ہاں تھوڑا بہت دین کا علم ضرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو بالکل آپ دین کا علم حاصل کیجئے، لیکن کسی سے بھی آپ حاصل کریں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ گھر بیٹھے عالمہ نہیں بنا جا سکتا ہے نا۔ ہمارے شہر فیروز آباد میں بھی 3 سالہ عالمہ کورس، 4 سالہ عالمہ کورس، ارے بھیا کیسے ہو جائے گا؟ ہفتے میں 2 دن آپ پڑھائی کرا رہے ہو، 3 دن پڑھائی کرا رہے ہو، ہفتے میں 3 دن جو کلاس ہے وہ بھی 1 آدھ گھنٹے کی ہے، بس 2 گھنٹے کی ہے، اور آپ نے صاحب عالمہ بنا دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی اس کو عالموں والا علم نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے، تو اوور کانفیڈنس بہت آتا ہے لوگوں میں، اور جب اوور کانفیڈنس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالم کے لیول کا سمجھتا ہے کہ یہ بھی عالم، میں بھی عالم، اور پھر وہ ایسے سمجھ لو کہ اس کو علم نہیں ہوتا، لیکن وہ چونکہ اپنے آپ کو عالم کے لیول کا سمجھ رہا ہے، تو بالکل ایسے ہی ہو گیا کہ جیسے یوٹیوب سے آپریشن سیکھا اور آپریشن کرنا شروع کر دیا، تو آدمی مر جائے گا نا، آپریشن تو نہیں ہو پائے گا۔ بالکل یہی سین ہو رہا ہے آج کل کہ یہ 2 سال 3 سال کے کورس، چاہے آف لائن ہو چاہے آن لائن ہو، کر کے، تو میں جو اس طرح کے کورس کرا رہے ہیں ان سے میں بولنا چاہتا ہوں کہ یار ایکچوئل بات لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو گمراہ نہ کرو۔ آپ کے گمراہ کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فیروز آباد میں لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی جا رہی ہیں، 2 سالہ کورس، 4 سالہ کورس۔ ایک محترمہ تھیں تو ہم نے ان کو پڑھانے کے لیے لگایا، وہ کہتی تھی میں عالمہ ہوں، تو جب ان کا میں نے جائزہ لیا پڑھانے کے لیے، اردو بھی نہیں آتی تھی ان کو، میں ان سے کہتا تھا آپ کو اردو بھی نہیں آتی ہے، لکھنا بھی نہیں آتی، پڑھنا بھی نہیں آتی ہے، وہ کہتی تھی ارے ہم عالمہ ہیں، ہم نے تو عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے۔
تو ان کو میں یہ سمجھا نہیں سکتا تھا، مطلب میں ان کو بولتا تھا کہ نہیں آتا آپ پہ، وہ کہتے ہیں ارے آتا ہے ہم پہ، کیوں نہیں آتا، چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو جاتی ہیں. یعنی اتنا اوور کانفیڈنس تھا ان کے اندر، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بھی عالم میں بھی عالم ہوں، ہم علم میں برابر ہیں. اور جب آپ یہ سمجھنے لگتے ہو کہ میں ان کے برابر ہوں تو آپ کو پھر ان کی بتائی ہوئی غلطی سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کو لگے گا نہیں نہیں میرے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کو اس لیول پہ سمجھنے لگے نا اپنے آپ کو. تو بہت بڑا نقصان اس کا ہو رہا ہے. تو میں آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عالمہ آپ نہیں بن سکتی. ہاں علم کا شوق آپ کے دل میں ہے تو آپ علم دین سیکھ سکتی ہیں گھر بیٹھے. کوئی بھی آپ سینٹر کوئی بھی کورس جوائن کیجئے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ذہن میں یہ مت رکھیے، بلکہ ہمیں تو یہ بھی ایک دل میں ہمارے تو یہ بھی آتا ہے کہ ابھی تو ہم خود اسٹوڈنٹ ہیں، ہم خود طالب علم ہیں. علم کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نا، عالم بننے کے بعد بھی سیکھنا پڑتا ہے. چلیے اچھا جی، سمیرا خان یہ پوچھتی ہیں کیک کا بزنس گھر سے کرنا کیسا ہے؟ اچھا ہے. کیک کو اتنا ہوا کیوں بنا کے رکھا ہوا ہے یار؟ کیک کو اتنا ہوا بنا کے رکھ دیا ہے ہم لوگوں نے کہ میرے یہاں جب 2 ملین میرے سبسکرائبر ہوئے تھے تو میرے کچھ اسکول وغیرہ کے جو فرینڈس وغیرہ ہیں، دوست تھے، تو وہ یہاں کیک لے کے آ گئے تھے. ایک مولانا بھی ہیں ہمارے دوست، تو وہ یہاں لے کے آ گئے، کہنے لگے نہیں کیک تو کٹے گا، ویڈیو بھی بنے گی. نہیں بنے گی، بس ضد کرنے لگے. میں نے کہا یار دیکھو سوشل میڈیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ آدمی کی 1000 خوبیاں ایک سیکنڈ میں آدمی جو ہے نا مٹی میں ملا دیتا ہے. بولے نہیں بنے گا، ٹھیک ہے بناؤ یار تم. تو ہم نے وہ کیک کاٹا. اب تو لوگوں نے واویلا مچا کے رکھ دیا کہ کیک کاٹا ہے، کیک کاٹا ہے، کیک کاٹا ہے. تو بھیا کیک ایک کھانے کی چیز ہے، اور کھانے کی چیز ہے، اس کو کاٹ کے نہیں کھاؤ گے تو پورا کیک ہے ثابت. کیسے کھاؤں گا میں اس کو؟ انگلی سے یوں گڑا گڑا کے انگلی کو چھری بنا کے کھاؤں کیا؟ چھری سے کاٹ کے ہی کھانا پڑے گا نا. ہاں جو ویسٹرن کلچر میں جو برتھ ڈے منانا، اینیورسری وغیرہ یہ وہ اور کیک کاٹنے کا جو ایک اسٹائل ہے ان کا، وہ غلط ہے. باقی کیک تو ایک کھانے کی چیز ہے نا. تو کیک کا بزنس کر سکتے ہیں، اور جو کیک کا بزنس کرے گا تو اسے برتھ ڈے کا بھی کیک بنانا ہے، اینیورسری کا بھی کیک بنانا ہے، دے سکتے ہیں بنا کے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہمارے ہندو بھائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، اور کیک پہ اگر مان لو یہ نام بھی کسی کا لکھ دیا، اس میں کیا پرابلم کی بات ہے؟ تو کیک کا بزنس نو پرابلم کر سکتے ہیں، بہت اچھا بزنس ہے ماشاءاللہ. خواتین کیک کا بزنس کر کے ہزاروں روپے مہینہ، لاکھوں روپے مہینہ گھر بیٹھے کما رہی ہیں. تو ایک اچھا بزنس ہے. اپنے کیک کو آپ بنائیے اور کبھی ہمیں بھی بھیجیے اپنا کیک کہ آپ کا کیک کیسا ہے. کچھ ایسے کیکس بھی اگر آپ بناتی ہیں جو 2-4-6 دن چل جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ہے، کیک کا بزنس کیجیے ماشاءاللہ. حنا صدیقی پوچھتی ہیں مفتی صاحب جو بھی غلطی ہو آپ معاف کر دیجئے، پتہ نہیں آپ میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں. میری بہن حنا، میں تو دشمنوں سے بھی دشمنی نہیں رکھتا ہے نا. تو آپ تو میری پھر بھی میری بہن ہو، میری اپنی ہو، میری سبسکرائبر ہو، ہے نا، آپ مجھ سے سیکھتی ہو، میری اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتی ہو آپ. میں آپ سے دشمنی کیوں رکھوں گا؟ میں آپ سے ناراضگی کیوں رکھوں گا؟ تو غلطی کیا آپ سے کیا غلطی ہوگی مجھے بتاؤ. جو غلطی کرتے ہیں ان کی بھی غلطیوں کو میں معاف نہیں، بلکہ میں ان کی غلطی کو بھی غلطی نہیں مانتا. میں کہتا ہوں چوک ہو گئی ہوگی، مسٹیک ہو گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے حساب سے ٹھیک کیا ہو. تو میں تو مطلب آپ سمجھ لیں کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ غلطی ہو تو آپ معاف کر دیجیے گا. آپ معافی کی کوئی بات نہیں ہے. ہاں آپ کا سوال شاید رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. اچھا میری کچھ اسٹوڈنٹس ایسی بھی ہیں جو آج تک معافی مانگتی ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ وہی اسٹوڈنٹ ہوں. مجھے ابھی یاد ہے کہ عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے مہاراشٹرا کی، تو ان کا جب ایک میسج آیا روتے ہوئے، مفتی صاحب آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. میں نے بھائی کیا معافی کی کیا؟ میں نے کوئی آپ سے مسٹیک ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، معافی کی کوئی بات نہیں ہے. میرا دل ایسا نہیں ہے کہ میں دلوں میں اپنے دل کے اندر کچھ رکھے بیٹھوں، بلکہ جن لوگوں نے میرے سے دشمنی کبھی باندھی تو میں ان کے لیے بھی ترس کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو ہو کیا گیا، کیوں یہ دشمنی رکھ کے بیٹھا ہے، کیوں یہ نفرت کرتا ہے. نہ نفرت کی بات ہے، نہ دشمنی کی کوئی بات ہے. اللہ ترس آتا ہے مجھے ایسے لوگوں پہ. آپ تو میری پھر بھی اپنی ہو، تو اس لیے ہم معاف کرنے کی کوئی بات نہیں. میں ان کو بولا کہ معافی کی کیا بات ہو گئی، تو انہوں نے بہت 4 سال پرانی ایک بات مجھے بتائی کہ آپ کے بارے میں نے ایسا بول دیا تھا. میں نے بول دیا تھا کوئی بات نہیں، آپ کو وہ تو بات ختم ہو گئی کہ نہیں. کبھی کبھی دل میں احساس ہو جاتا ہے اور سوچ کر برا لگتا ہے کہ ایم قاسمی صاحب کے بارے میں ہم نے ایسا سوچ لیا، سمجھ رہے ہیں. تو اچھا ہوا کیا تھا، چلو میں بتاتا ہوں. میں نے ایک ٹیچر لگائے تھے پڑھانے کے لیے،
تو میں نے سارا کچھ انہی کے ہاتھ میں دے کے رکھا ہوا تھا، اور جو میرے آن لائن کورس وغیرہ چلا کرتے تھے تو میں نے سب انہی کے ہاتھ میں دے کے رکھا ہوا تھا، اور مجھے ان پر ٹرسٹ بہت تھا، تو میں کبھی بھی اپنی کوئی چیز دیکھتا نہیں تھا، مہینوں گزر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی میں چیک کرنے لگا واٹس ایپ، تو مجھے بہت ساری چیزیں ایسی جو مطلب بھروسے کو توڑنے والی تھیں، وہ ایسی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی، اور میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس جو مجھ سے محبت رکھتی تھیں، میرے نام سے انہوں نے کلاس جوائن کیا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو الگ کلاس دینا شروع کر دی تھی۔ الگ کلاس دیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن میرے سے بدگمان کر کے کیسے کہ اے ایم قاسمی صاحب دیکھو ماشاءاللہ، اے ایم قاسمی صاحب تو دیکھو مزے کرتے ہیں، میری سیلری اتنی کم ہے، میری تنخواہ اتنی کم ہے، اور مجھے تو کچھ ملتا بھی نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو پڑھاتا ہوں، محنت تو میں کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو ایسے مطلب ایموشنلی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو تقریباً 50 اسٹوڈنٹس کے الگ گروپ بنا دیے جو ان کے فیور میں ہوتا رہا، اور اپنے الگ لے گئے، اور میرے سے مطلب بہت بدگمان کر دی۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، 4-6 مہینے کے بعد جب ایسے میں ایک دم چیک کر رہا تھا کچھ، تو مجھے پتہ چلا۔ میں نے اپنے اسٹاف کے ٹیچر کو میسج کیا کہ میں نے بھائی یہ کیا بات ہے، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے میرا پھر کبھی کال نہیں ریسیو کیا، دل میں چوری ہوتی ہے تو کون کال ریسیو کرے گا۔ اچھا، گروپس پر ان اسٹوڈنٹس نے مجھے بھی بہت کچھ کہا، تو میں نے ان سب کی ایک آن لائن کلاس لی اور پوری حقیقت بتائی کہ ایکچوئل میں بات یہ ہے۔ جب میں نے حقیقت بتائی تو پھر ان کو ریلائز ہوا کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو چکی ہیں۔ لیکن اس کے بعد سے پھر میں نے وہ گروپس ختم کر دیے، جو گروپس ہماری اسٹوڈنٹس کے تھے جس میں کچھ سیکھنا سکھانا رہتا تھا۔ اب بعد میں جب ان لڑکیوں کو ریلائز ہوا، اسٹوڈنٹس کو ریلائز ہوا، تو سب نے بہت معافی مانگی، رو رو کے معافی مانگی۔ تو وہ جو میرے کانٹیکٹ میں ہیں آج تک، تو وہ کبھی کبھی یہ بولتی ہیں کہ مفتی صاحب معاف کیجئے گا، وہ باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ حالانکہ میں نے کہا معافی کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے میں بہت الرٹ ہو گیا۔ اب اگر آفس کی کوئی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، کسی کو میں نے اسٹاف میں رکھا ہوا ہو، تو آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں۔ لیکن آج بھی ان ٹیچر کے لیے میرے دل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو میں نے کہا بھی کہ دیکھیے آپ یہ بات مجھے بول دیتے تو میں آپ کے لیے ویسے ہی کر دیتا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آپ نے جو ایک یقین اور بلیو اور ایک بھروسہ، اس کو جو آپ نے بریک کیا ہے نا، وہ بہت بس ہرٹ کیا۔ اور ابھی بھی مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کئی تحفے بھی ان کو بھیج چکا ہوں، کیونکہ میرے ٹیچر تھے، یہاں پڑھاتے تھے، لیکن وہ سامنے بھی نہیں آتے میرے۔ کبھی اگر کبھی اتفاق سے سامنا ہو بھی جائے تو بھاگ جاتے ہیں، کیونکہ آدمی کے دل میں چور ہوتا ہے۔ لیکن میری اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ، میرے سبسکرائبرز جو دل سے محبت رکھتے ہیں، کبھی غلط فہمی ان کو ہو بھی جاتی ہے، تو وہ غلط فہمی ہونے کے بعد اپنی غلطی کو مان لینا، یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو حنا صدیقی کے کامنٹ پہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو ناراضگی کسی سے نہیں رکھنا چاہیے، چھوٹی سی زندگی ہے، ناراضگی رکھ کے کیا کرنا ہے؟ معاف کر دو، دشمنوں کے لیے بھی اپنے دل کو صاف رکھو۔ ہاں، دشمنوں سے بچ کے رہنا ہے۔ اسی لیے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سلام کرنے، آگے بڑھ کر ملنے کو بھی میں پسند نہیں کرتا، میرے دل میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنی سیفٹی، اپنی حفاظت، میں جانتا ہوں کہ ان کے دلوں میں بہت کینہ ہے، تو پھر اپنی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ باقی اپنی طرف سے دل میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں رکھنا چاہیے۔ چلیے، حسن پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کو غصہ دلا سکتا ہوں؟ نہیں دلا سکتے میرے بھائی، میں نے اپنے غصے پر اتنا قابو کر لیا ہے کہ آپ میرے کو غصہ نہیں دلا سکتے۔ بزرگوں کی جوتیاں اٹھا کر میں نے اپنے اندر کے نفس کو کچل دیا ہے۔ بزرگوں کی خدمت کر کے میں نے وہ پازیٹیو انرجی کو حاصل کر لیا ہے جس کے ذریعے میں اپنے غصے کو قابو میں کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے غصہ نہیں دلا سکتے، پکا ہے۔ آؤ کبھی، آ جاؤ، تم بغیر بتائے آ جاؤ اور غصہ دلا کے دکھاؤ، انشاءاللہ غصہ نہیں آئے گا۔ ہاں، کسی پر ظلم ہو رہا ہو، کسی پر غلط، کسی کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہوں، کوئی غلط کام کر رہا ہو، تو پھر غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے غصہ نہیں دلا سکتے۔ چلیے صاحب، گلناز انصاری کا بالکل لاسٹ سوال ہے، گلناز انصاری کا، اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ کامنٹ دھیرے دھیرے پڑھیے گا پلیز۔ میں ایسے کرتا ہوں نا، جلدی اور جواب دے دیا۔ چلو، ان کا کامنٹ لاسٹ ہے، دھیرے دھیرے پڑھ لیتے ہیں تاکہ کچھ زیادہ ہی اہم لگ رہا ہے۔ مفتی صاحب، مجھے دین پر عمل کرتے ہوئے 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میرے لیے کھلے بالوں میں گھومنا عام بات تھی، لیکن 3-4 سال سے میری کوشش یہی رہتی ہے کوئی نامحرم میرے سر کا ایک بال بھی نہ دیکھ سکے۔ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ ابھی تک تو سب ٹھیک چل رہا ہے، اب باری آئی ہے میرے نکاح کی، جس میں حجاب کی وجہ سے میرے رشتے نہیں ہو رہے۔ اب گھر والوں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ
کہ فوٹو میں میرے بال، گلا، ہاتھ، پیر نظر آئیں۔ 3-4 رشتے کٹ چکے ہیں اور بہت ہی رونا دھونے کے بعد میں نے ہاں کر دی ہے فوٹو دینے کے لیے، بٹ مجھے حد سے زیادہ وسوسے آ رہے ہیں۔ جو لڑکا مجھ سے شادی سے پہلے ہی ایسی فوٹو میں دیکھنا چاہتا ہے وہ دیندار تو نہیں ہو سکتا، اور گھر والوں کو دینداری سے اتنا مطلب نہیں ہے۔ کہتے ہیں شادی کے بعد تو پڑھا دیو، جبکہ وہ جانتے ہیں میں پردے میں رہنے والی تہجد گزار لڑکی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر شوہر دیندار نہ ہو تو بیوی کو شادی کے بعد بہت دقت جھیلنی پڑتی ہے۔ پرابلم تو ہے، گھر والوں کو یہ بات سمجھنا چاہیے۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ دیندار نہیں ہوتے تھے، لیکن جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے تو ان کا ادب احترام کرتے تھے۔ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے تھے تو ان کی دینداری کا لحاظ رکھا جاتا تھا، اور غلط کام اگر ہم کر رہے ہیں لیکن دوسروں کو نہیں کرواتے تھے۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے کہ ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو دین پر عمل کرائیں، جو بچے دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ ان کو فورس کرتے ہیں کہ بیٹا اس دین کے کام کو چھوڑ دو۔ کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں، تو میں نے یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے کہ لڑکا داڑھی رکھ رہا ہے لیکن گھر والے کہہ رہے ہیں کہ تو داڑھی کو کٹا دے، داڑھی کو کٹا دے۔ تو یہ کتنی ڈینجرس بات ہے، ایمان کو سلب کرنے والی بات ہے، اللہ کو غضب دلانے والی بات ہے۔ لڑکیاں برقع پہن رہی ہیں، حجاب کر رہی ہیں، تو کوئی اور نہیں، یہ ماں باپ منع کر رہے ہیں کہ تیری عمر ہی کیا ہے تو حجاب پہنے گی، حجاب ختم کرو۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جن ماں باپ کی ذمہ داری تھی بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو دین پر عمل کرانا، جن ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ سمجھنا کہ ماں باپ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، افسوس افسوس کہ یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو پہلی ریکویسٹ تو میری ماں باپ سے ہے کہ آپ وہ کام ہرگز مت کیجئے جس سے اللہ کو غضب آ جائے، وہ کام بالکل مت کیجئے جس سے سنت کی خلاف ورزی ہو، کیونکہ آپ سمجھ نہیں رہے ہو کہ اگر آپ کوئی کام ایسا کر رہے ہو جو سنت سے ٹکرا رہا ہے، میرے آقا کے طریقوں سے ٹکرا رہا ہے، تو آپ کا مقابلہ ڈائریکٹ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے۔ امیجن کرا ہے آپ نے کبھی؟ جب ایک ڈھٹائی کے ساتھ میں کوئی کام وہ کروں جو سنت کے اگینسٹ بیٹھ رہا ہے، تو میرا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہو رہا ہے ڈائریکٹ۔ اور جس کی ضد اور جس کا انداز، جس کا طور طریقہ ایسا ہو کہ جس سے سنت کی اہانت ہو، جس سے سنت کہ ڈائریکٹلی سنت سے مقابلہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، ہاں یار یہ غلط ہے یار، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے۔ لیکن ایک ہوتا ہے ارے بس ہم کہہ رہے ہیں تو داڑھی کٹا، ہم کہہ رہے ہیں تو فوٹو دے ایسا بھیج ماں، بہت پہن لیا برقع، بھی برقع نہیں پہنو گی تو۔ یہ ہے ڈائریکٹلی مقابلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر یاد رکھو، ایسی ایکٹیویٹیز جس کے ذریعے آپ ڈائریکٹلی سنت کو ریجیکٹ کر رہے ہو نا، ڈائریکٹلی سنت کو ریجیکٹ کر رہے ہو، تو پھر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ تو میری ماں باپ سے گزارش ہے، اگر بچہ آپ کا دیندار ہے اس کو دین پر عمل کرنے دو۔ رشتہ انشاءاللہ اللہ بھیجے گا یار، ایسے ہی رشتہ بھیجے گا جیسا آپ کی بچی اور جیسے آپ کی سوچ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاں، لڑکیوں سے میں کہنا چاہوں گا اللہ سے دعا کرو، گھر والوں کو محبت سے سمجھاؤ کہ بھائی ہمیں فوٹو دینا ہے تو اتنا دے دیں گے، اور اگر چلو گلے والے بال کا بھی فوٹو دینا ہے تو آپ اپنے موبائل پہ لے جا کے دکھا دو۔ آج کل فوٹو وائرل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کی عزت کی حفاظت نہیں کرو گی تو کون کرے گا یار؟ فوٹو آپ نے بھیج دیا، وہ فوٹو لڑکے کے موبائل پر پہنچا، یا چلو مان لو گھر میں کسی لڑکی کے موبائل پر پہنچا، رشتہ نہیں ہوا، وہ فوٹو تو وہاں رہ گیا نا۔ وہ فوٹو گھر کا کوئی لڑکا بھی لے سکتا ہے، وہ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل بھی کیا جا سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا یار ماں باپ کو، یہ باتیں کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ بتانے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے ٹائم میں اگر کوئی میرے گھر کی کسی لڑکی کا فوٹو مانگے تو پہلے تو میں بہت سیفٹی کے ساتھ دوں گا، لیکن اگر ایسا فوٹو مانگا جا رہا ہے کہ جس میں بال بھی دکھ رہے ہوں، گلا بھی دکھ رہا ہو، تو میں یہ کہوں گا جناب والا گھر کی جو مستورات ہیں وہ ہمارے گھر پہ تشریف لائیں اور آپ خود دیکھیے گا، آ کے کام ختم ہے، دیٹس آل۔ آ کے خود دیکھ لو نا جس کو دیکھنا ہے۔
بال دیکھو، گردن دیکھو، کان دیکھو، گلا دیکھو، جو من کر رہا ہے دیکھو آپ. اس سے ہمارے خاندان کی ویلیو بھی بنے گی، اور جو حرکتیں آج کل ہو رہی ہیں شادی کے نام پہ، اس سے ویلیو خراب ہوتی ہے. خیر کیا سمجھایا جائے. میں تو آپ سے گلناز انصاری سے یہی کہنا چاہوں گا، اللہ سے دعا کرو، اور بہت ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا امتحان کی جگہ ہے. شادی کے بعد لائف اچھی رہے بہت اچھی بات ہے، تھوڑی بہت پرابلم ہے تو بھی کوئی بات نہیں ہے. زندگی اسی کا نام ہے. ایک ایمان والا جس کا تعلق، ایک ایمان والی عورت جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، دنیا کے امتحان کی جگہ ہے. سب اچھا ہوگا انشاءاللہ، اچھی امید رکھو. ٹھیک ہے، اب دے دیا فوٹو تو دے دیا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ماں باپ کو میں نے سمجھا دیا، اب بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو پیار اور محبت سے بتائیں. نہیں مانے تو ٹھیک ہے، کیا کر سکتے ہیں، لیکن اتنی ضرور تاکید کر دے گھر والوں کو کہ یہ فوٹو کوئی مرد نہ دیکھے. میں نے گھر والوں کو بھی تاکید کر دی ہے کہ بچیوں کے وہ فوٹو جو کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنا چاہیے. دیکھو حجاب والا فوٹو ہوتا ہے جس میں سطر پورا ڈھکا ہوا ہے، صرف چہرہ کھلا ہوا ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن گلا، بال اور صاحب یہ گردن اور یہ سینہ بھی تھوڑا سا اوپن ہونا چاہیے. اس طرح کے فوٹو کوئی مرد نہ دیکھے، اس کا خیال رکھیں آپ. ٹھیک ہے شادی کے لیے، رشتے کے لیے بھیج رہی ہیں، لیکن اس کا خیال رکھیں آپ. پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، آپ کی فیملی کی، آپ کے بچوں کی پرائیویسی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے امید ہے آج کا سنڈے ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. دعاؤں کی گزارش ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے کچھ اچھے سوالات کامنٹ میں جا کے کیجیے گا. خاص طور پر آج کل جو نئے مسائل پیش آ رہے ہیں وہ سوال ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.